السلام علیکم. آپ کا نام بتائیں اور اپنے اسٹال کے حوالے سے تھوڑا سا پریزنٹ کریں. میرا نام روبینہ مریم ہے اور میرا اپنا جو یہ کام میں خود کر رہی ہوں لکچرز بائی روبیز کے نام سے میں یہ کام کر رہی ہوں. لیکن یہاں پر جو ہمارا اسٹال لگا ہوا ہے یہ اقرا کی طرف سے ہے اور میں ایز اے ٹرینر ماسٹر ٹرینر میں سلیکٹ ہوئی تھی اس پروجیکٹ کے لیے کیونکہ انہوں نے میرے کام میں بہت یونیکنیس چیزیں دیکھی. انہوں نے کہا کہ ہم یونیک اس پہ ہم کام کرنا چاہ رہے ہیں تو مجھے اس کے لیے 40 ڈیز ہوشے میں رہنا تھا اور میں خود بھی اسی چیز کی تلاش میں تھی کہ کوئی ایسا پلیٹ فارم ملے جہاں پر مجھے اپنے ٹیلنٹ کو دکھانے کا موقع ملے کیونکہ یہ چیزیں میں نے کہیں اور ابھی تک میں نے ان چیزوں کو ڈسپلے نہیں کیا ہوا. تو میں آن لائن کام کر رہی تھی اور صرف اپنے سیٹ اپ پر ہی ان چیزوں کو میں بنا رہی تھی اور پھر جب مجھے پلیٹ فارم ملا تو مجھے بہت اچھا لگا. ہوشے میں 40 دن میں رکی اور تمام لڑکیوں کو میں نے وہاں پہ ٹریننگ دی اور یہاں پہ آپ کو اسٹال میں جتنی بھی چیزیں نظر آ رہی ہیں اس میں یہ کہ ذہن میرا چلا ہے, پورا آئیڈیا میرا ہے. ان کو کٹنگ کرنا, ان کو آئیڈیا دینا, ان کے سائز وغیرہ سب فکس کرنا وہ میرا کام تھا اور ان کو بنایا ان خواتین نے اپنے ہاتھوں سے. لیکن بہت زیادہ جو ہے ایک مشکل کام تھا یہ, لیکن ہم نے اس کی فنیشنگ پہ بہت خیال رکھ کے اس کام کو ہم نے کیا ہے. اور باقی یہ ہے کہ ہم ہر دفعہ کوئی یونیک کام ہی کریں. انشاءاللہ ہم لوگ ابھی ہمارا جو نیکسٹ پروجیکٹ ہے اس میں بھی ہم اس سے بھی یونیک کام لے کے آ رہے ہیں جو کہ ہمارے پروسیس میں ہے اور ہمارے تقریباً 2 سے 3 فیکٹریوں میں کام چل رہا ہے اس وقت. اسکردو میں بھی میری فیکٹری ہے اور ہوشے کی خواتین میں اس کام میں ہمارا ابھی بھی ساتھ دے رہے ہیں اور ان کو بہت خوشی ہوئی ہے ہمارے اس کام میں. انہوں نے بھی بہت انجوائے کیا اور اس میں نے دیکھی جیولری سے لے کے ڈریس اور ہر طرح کے ہم نے پروڈکٹس کو مد نظر رکھ کے بنایا ہے. اور باقی میرا لوگوں سے میں ایک پیغام میں دینا چاہتی ہوں کہ کبھی بھی کوئی کام کرو تو ایک یونیک طریقے سے کریں. ہمارے بلتستان میں بہت کچھ ہے جو چھپی ہوئی ہے, جو ناپید ہو چکی ہے, ان کو واپس لانے کی کوشش کریں اور اٹریکٹیو کام کریں. تھینک یو سو مچ. آپ نے ابھی بولا کہ آپ نے 40 ڈیز ہوشے میں وہاں کی عورتوں کو ٹریننگ دی ہے, تو ہوشے کے خواتین کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ ہوشے جو ہے وہ تقریباً اسکردو شہر سے بہت ہی ایک دور دراز ایک بہت ہی بیکورڈ ایریا سے, لیکن وہاں پہ جو خواتین ہیں وہ بہت ہی زیادہ کریٹیو ہیں. اس کے علاوہ وہ ایسے کاموں میں کسی سے بھی پیچھے نہیں ہے. تو ان کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں خواتین؟ جب میں یہاں سے جب گئی تھی تو مجھے یہ بتایا گیا کہ ہمارے خواتین کو اپنے ساتھ 40 دن تک انگیج رکھنا بہت مشکل ہوگا. لیکن جب ہماری فیلڈ آفیسر نے دیکھا, جب وہ آئے تھے دوبارہ 15 دن بعد وہ آئے تھے, تو انہوں نے کہا کہ روبی آپ نے کمال کیا ہے کہ یہ عورتیں اتنی شوق سے کام کر رہی ہیں. تو میں نے اس ٹریننگ میں ایسی چیزیں رکھی تھی کہ وہ لوگ خود خوشی کام کرنے کے لیے, اور انہوں نے کبھی ایسا نہیں کہا کہ ہم کل نہیں پہنچیں گے. ہر دن وہ آتے تھے اور کام ہمیں کر کے دکھاتے تھے اور کچھ کام اور گھروں کو بھی لے کے جاتے تھے. تو انہوں نے بہت کوآپریٹ کیا, بہت زیادہ اچھے تھے اور میرا انہوں نے بہت خیال رکھا. میں ہوشے کی خواتین سے بہت خوش ہوں اور مجھے 40 ڈیز کم لگا وہاں پہ رہنا. حالانکہ نیٹ ورک نہیں تھا, نیٹ کی کوئی وہاں پہ فیسلٹی نہیں تھی. ہم لوگ بغیر نیٹ ورک کے 45 ڈیز وہاں رہنا میرے لیے ایک مشکل کام تھا, بہت بڑا چیلنج تھا میرے لیے, لیکن میں نے یہ کر دکھایا. اور اقرا والے سب سے زیادہ اسی بات پہ حیران تھے کہ آپ وہاں پہ کیسے رہ گئیں. تو یہ میرا ایک شوق ہے, تو بغیر نیٹ ورک بھی ہم یہ کام کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک. اپنے اسٹال کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیں. ہمارے اسٹال پہ آج ہم بیسکلی اقرا فنڈ کو یہاں پہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم ہوشے کی جو خواتین ہیں ان کی بنائی ہوئی چیزیں ہم یہاں پہ ڈسپلے میں ہم نے رکھا ہوا ہے. ہم نے 40 دن کی ایک ٹریننگ دی تھی ہوشے میں خواتین کو, جس میں یہ ساری چیزیں انہوں نے ہینڈ میڈ چیزیں بنائی ہیں. زیادہ سے زیادہ فوکس ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم بلتستان کا جو اولڈ ٹریڈیشن ہے اس کو ہم ریوائیو کریں, اس کو ہم پروموٹ کریں, اس کو ایک نیا ٹچ دیں جس سے ٹورسٹ اٹریکٹ ہوں اور ٹورزم کو فروغ ملے. اس سے افیکٹ یہ آئے گا کہ جتنی بھی ہماری خواتین گھروں میں ہیں ان کی جو ہے وہ امپلائمنٹ ایک طرح سے ہم اس کو بنا سکتے ہیں, ان کی ارننگ کا ایک سورس بن سکتا ہے یہ سارا. کیونکہ یہاں آپ کو پتہ ہے ٹورزم ہب بن رہا ہے گلگت بلتستان, تو یہاں پہ خواتین کو بھی ہم کس طرح سے ٹورزم میں لا سکتے ہیں, یہ ہم نے پہلا ہمارا یہ پروجیکٹ تھا جو بہت زیادہ ماشاءاللہ کامیاب ہوا ہے. اور ہوشے کی خواتین نے بھی ہمارا بہت زیادہ اس میں ساتھ دیا, بہت زیادہ محنت کی, بہت زیادہ ان کی لرننگ ہوئی, بہت زیادہ نیو آئیڈیاز ان کو ملے ہیں, بہت کریٹیو کام انہوں نے کیا ہے. جس میں ایک چیز آپ لوگوں کو ضرور یہ دکھانا چاہتی ہوں کہ اس طرح کی چیزیں ہماری خواتین اب بنا سکتی ہیں جو کہ ٹورسٹ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور گفٹ کے لیے وہ یہاں سے لے کے جاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ لیلا پیک بہت مشہور اور بہت خوبصورت پیک ہے ہوشے میں, مشبرم سوری لیلا پیک اس کے نیچے. ہاں,
یہ لیلا پیک بنایا ہے، بہت خوبصورت پہاڑ ہے، یہاں پہ اکثر لوگ جاتے ہیں، اس کے بیس کیمپ تک ہی جانا لوگوں کے لیے بہت زیادہ اٹریکشن کا باعث ہے، تو ہم نے اس کو یہاں پہ بنا دیا ہے، تو ہم بہت زیادہ فارنرز اور ٹورسٹ اس کو پسند کرتے ہیں، ماؤنٹینئرز۔